آپ کربلا ہر سال سنتے ہیں، بدلتے کیوں نہیں، تبدیل کیوں نہیں کرتے؟ بلکہ کسی مفکر نے کہا تھا کربلا تو انقلاب کا نام ہے، پھر کربلا سن کر انقلاب آتا کیوں نہیں، بدلتے کیوں نہیں؟ وہی برائیوں میں، وہی جرائم میں، وہی بے نمازی پن میں، وہی نظروں کی گندگی میں، وہی حرام لقمے میں، وہی جو ہے اللہ رسول کی نافرمانی میں نہیں، ہمیں بدلنا ہوگا۔ نیت کرو، امام علی مقام کی روح اقدس سے مدد طلب کرو، ان کے وسیلے سے دعا کرو کہ اللہ ہم سب کی زندگیوں کو بدل دے، ہماری زندگی میں انقلاب برپا کر دے۔ عشاء کی نماز کے بعد میرے امام نے فرمایا سب لوگ میرے خیمے میں جمع ہو جائیں، سب کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد امام نے چراغ گل کر دیا، چراغ بجھا دیا۔ جب میرے امام نے چراغ بجھا دیا، چراغ بجھانے کے بعد امام نے ایک خطبہ دیا۔ لوگ خطبے کے وقت چراغ جلاتے ہیں، لوگوں کو جمع کرتے تو چراغ جلاتے ہیں، میرے مولا نے اس وقت چراغ بجھا دیا، یہی شب تھی، اور چراغ بجھا کر میرے مولا نے فرمایا امام حسین نے کہ جیسے وفادار ساتھی مجھے ملے ہیں ایسے وفادار ساتھی ملنا آگے کے بعد مشکل ہے، جو تم نے وفا کی وہ قابل احترام ہے۔ میں بھوکا رہا، تم میرے ساتھ بھوکے رہے، میں پیاسا رہا، تم میرے ساتھ پیاسے رہے، میں نے تکلیفیں اٹھائی، تم نے سفر کی صحبتیں اٹھائی، اور اب جنگ کے سوا کوئی چارہ مجھے نظر نہیں آتا، اب جنگ ہی جنگ ہے۔ اور سن لو، انہیں آپ لوگوں سے کوئی تکلیف نہیں ہے، انہیں تکلیف حسین ابن علی سے ہے۔ مجھے جب وہ مار دیں گے، اپنی مراد پوری کر لیں گے، میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگ لیں گے، تو اس کے بعد وہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، اور ان کو کسی سے کوئی لینا دینا یا اعتراض نہیں ہوگا۔ بس چراغ اس لیے بجھایا ہے کہ اندھیرے میں آپ میں کا ایک ایک میرا ساتھی، میرے خاندان کے ایک ایک فرد کا ہاتھ پکڑے، جیسے کہ کوئی بندہ میرے علی اکبر کا ہاتھ پکڑ لے، کوئی بندہ میرے قاسم کا ہاتھ پکڑ لے، کوئی بندہ میرے اون کا ہاتھ پکڑ لے، کوئی بندہ میرے محمد کا ہاتھ پکڑ لے، کوئی بندہ میرے جعفر کا ہاتھ پکڑ لے، ایسے ہی ہر ایک میرے رشتہ دار کا ہاتھ پکڑ کر خاموشی کے ساتھ نکل جاؤ۔ چراغ اس لیے بجھایا ہے کہ اگر تم جاؤ گے تو اجالے میں تمہیں شرمندگی ہوگی، تو بجھا اس لیے دیا کہ میں تمہیں نہیں دیکھ رہا ہوں، اور تم سب یہاں سے نکل جاؤ۔ تم جاؤ گے تو یہ تم سے کوئی باس پرس نہیں کرو گے، ان کی اپنی مراد مجھے قتل کر کے پوری ہو جائے گی، اور میں تم سے کوئی مواخذہ نہیں طلب کرتا۔ بہت دیر تک امام یہ بات کہہ کر روتے رہے، آنسو نکلتے رہے، اور خیمے میں سسکیوں کی آواز بلند ہوتی رہی۔ اللہ اکبر! اب خیمے سے کون جاتا ہے، کون رہتا ہے؟ یہ کیا بات تھی؟ کیونکہ جان بچانی تھی، مال بچانا تھا۔ اللہ اکبر! کون کون گیا، کون کون نہیں گیا، اس کے بارے میں کوئی بات نہ ہوئی۔ البتہ جب بہت دیر گزر گئی اور سسکیوں کی آواز بلند ہوئی، اب اندھیرے میں اندازہ تھا کہ کون رہا کون گیا، لیکن امام کی ایک آواز بلند ہوئی، صبح صادق سے قریب، عباس چراغ روشن کرو، عباس چراغ جلا دو۔ اللہ اکبر! آخر یہ کیوں کہا کہ عباس چراغ جلا دو؟ یہ کیوں کہا؟ حسین کو بھی عباس کی وفا پر اتنا یقین تھا کہ کوئی جا تو سکتا ہے مگر عباس جا نہیں سکتا، اس لیے کہ عباس چراغ جلا دو۔ اور پھر جب میں کربلا کو پڑھتا ہوں، احد کو پڑھتا ہوں، کربلا کو پڑھتا ہوں، بدر کو پڑھتا ہوں، احد کو پڑھتا ہوں، خندق کو پڑھتا ہوں، احد کو کربلا کو پڑھتا ہوں، خندق کو پڑھتا ہوں، احد کو پڑھتا ہوں، کربلا کو پڑھتا ہوں، کربلا کے بعد جو بھی جنگ پڑھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ احد میں جو کردار علی کا نبی کے ساتھ تھا، حنین میں جو کردار علی کا نبی کے ساتھ تھا، اللہ اکبر، خندق و خیبر میں جو کردار علی کا نبی کے ساتھ تھا، کربلا میں وہی کردار حسین کے ساتھ عباس ابن علی کا تھا۔ یہ عباس ہے، غازی عباس، اللہ ان کے مزار پہ رحمتوں کی برسات کرے۔ فرمایا عباس چراغ جلا دو۔ عباس نے چراغ جلایا، داڑھی آنسوؤں سے تر تھی۔ مولا نے دیکھا کوئی نہیں گیا، کرسیوں کے لیے دوڑ بھاگ نہ کرے، ذکر بہت بڑی ہستی کا ہو رہا۔
ایک بار خاموشی سے لے لیں، بیٹھ جائیں، درود شریف پڑھ لیں، جلدی کریں، انتظامیہ بھی جلدی، بلکہ اب تو بیان بھی ختم ہونا چاہیے، زیادہ وقت تو تھوڑی رہ گیا۔ بلند آواز سے درود شریف پڑھنے سب لوگ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ پھر درود شریف پڑھیں آپ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا جد الحسن والحسین، صلاۃ و سلام علیکہ یا جد الغوث الثقلین۔ اب توجہ کریں، میں بات آگے بڑھاتا ہوں۔ امام سے کہا، امام کیا ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں؟ آپ یہی کہنا چاہتے ہیں؟ آپ کو چھوڑ کے موت کے منہ میں جائیں؟ آپ کو چھوڑ کے جائیں؟ ہم کوفہ والے ہیں، ہم مدینے والے ہیں، کوفہ والے نہیں ہیں، ہم آپ کو کیسے چھوڑیں؟ واللہ حسین مریں گے تیرے ساتھ، جیئیں گے تیرے ساتھ، قیامت کے دن اٹھیں گے تیرے ساتھ، بلکہ تیرے بعد جو زندگی، اس زندگی پہ ہم جو ہے وہ جینا نہیں چاہتے، اس زندگی پہ مٹی ڈالتے ہیں، اور اگر آپ کو چھوڑ کے جائیں تو قیامت کے دن آپ کے نانا کو منہ کیا دکھائیں گے کہ ہم آپ کو چھوڑ کے بھاگ گئے تھے؟ سیدہ زہرا کو منہ کیا دکھائیں گے؟ ارے زندگی تو کبھی بھی ختم ہونے والی ہے، زندگی کبھی بھی ختم ہونے والی، اس سے بڑھ کر زندگی کیا ہے جو حسین کے قدموں پر نثار ہو جائے۔ جب بھی میں کربلا جاتا ہوں تو میں ان کو دیکھ کر کے، ان کے مزارات دیکھ کر کے مجھے خیال آتا ہے، انہوں نے کہا تھا حسین جیئیں گے تیرے ساتھ، مریں گے تیرے ساتھ، اٹھیں گے تیرے ساتھ۔ اللہ اکبر، ادھر روضہ حسین ہے اور حسین پاک کے قدموں میں اللہ اکبر وہ سارے شہید سو رہے ہیں۔ اللہ اللہ، حسین کے ساتھ انہوں نے وفا کیا، لیکن مولا حسین نے ان کے ساتھ کیا وفا کیا کہ وہ جیتے جی حسین کو نہیں چھوڑتے، اور بعد شہادت آج حسین ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ اللہ، میدان کربلا کے اندر آج بھی وہ سو رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، اور پھر بلکہ حالت یہ ہے لوگ فاتحہ پہلے ان کے یہاں پڑھتے ہیں، بعد میں مولا حسین کے قدموں میں جاتے ہیں۔ یہ ان کی شان ہے، یہ ان کا مقام ہے۔ اللہ اکبر، وفا نے سب کو بلند کیا ہے، وفا نے سب کو بلند کیا ہے۔ کاش انسان کے اندر وفا پیدا ہو، اگر انسان وفادار ہو جائے تو وہ فرشتوں سے بہتر ہو جاتا ہے، اور اگر انسان بے وفا ہو جائے تو کتوں سے بھی غیر گزرا ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو وفا ہونی چاہیے، اپنے مذہب سے، اپنے مسلک سے، اپنے رشتے سے، اپنے دوستوں سے، اپنے پیشے سے، اپنے انداز سے، اپنے ملک سے، ہر جگہ وفا ہونا چاہیے۔